وادی کشمیر کو خدا نے بے شمار خوبصورتی سے نوازا ہے۔ یہاں کی خوبصورتی ہر پل اپنے پروردگار کے حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ کشمیر میں دور دور سے لوگ آتے ہیں اور یہاں کی خوبصورتی اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے جھرنوں کو دیکھ کر لوگوں کے من کو سکون اور شانتی ملتی ہے۔ خوبصورت منظر کے ساتھ ساتھ کشمیر روحانیت کا ایک بڑا مرکز رہا ہے۔ اس سرزمین پر ہمیشہ سے خدا کے نیک بندے بستے آئے ہیں۔ مسلمان صوفیوں کے آنے سے پہلے کشمیر ہندو اور بدھ دھرم کے رشی، منی اور سنتوں کا مرکز رہا ہے۔ 14ویں صدی کی شروعات میں وادی کشمیر میں صوفیوں کے آنے سے یہاں اسلامی تعلیمات کا چراغ روشن ہوا اور یہ چراغ دھیرے دھیرے پورے کشمیر میں ایک سورج کی طرح چمکنے لگا۔ صوفیزم جو ہے یہ ہماری زندگی کی اساس ہے، اور چاہے اس میں کوئی کسی بھی مذہب کا کوئی بھی آدمی کیوں نہ ہو، وہ صوفیزم سے اس کی وابستگی ضرور رہتی ہے۔ صوفیزم کسی ایک مذہب کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ صوفیزم ہندوازم میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، اور دوسرے مذاہب جتنے بھی ہیں ان میں صوفیزم ہر جگہ پایا جاتا ہے، اور ہر مقام پر پایا جاتا ہے، اور ہر زبان میں پایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے کلچر کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس کا تعلق تصوف اور روحانیت کے ساتھ ہے۔ اگر زندگی میں تصوف اور روحانیت کو ہم نکال دیں تو وہ ایک بیکار سی چیز بن کر رہ جاتی ہے، کیونکہ ہماری جو بزرگ رہے ہیں جن کا تعلق صوفیزم سے رہا ہے، یا صوفیاء کرام جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا اولیاء کرام، یا روحانیت کے علم بردار، ان کو صوفیزم سے ہم الگ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ صوفیزم کا مطلب ہی ہے انسانیت کی بات کرنا، کسی ایک خاص کسی مذہب کے ساتھ وابستگی نہ رکھنا، بلکہ ہر مذہب کی اچھی باتوں کو جمع کر کے کریکٹ کر کے ان کو پیش کرنا۔ نوم پان پنن ہمسائے تلے تروم اندر کن جائے، بنوم پان بے ہمسائے تلے تروم اندر کن جائے۔ کشمیر آنے والے سب سے پہلے بزرگ حضرت بلبل شاہ تھے اور پہلے مسلمان بادشاہ رنچن شاہ۔ حضرت بلبل شاہ نے کشمیری عوام کو محبت کا پیغام دیا اور دین اسلام کی دعوت دی۔ ہزاروں لوگ حضرت بلبل شاہ کے ہاتھوں پر اسلام لائے، اس لیے کشمیر میں حضرت بلبل شاہ کو سرچشمہ اسلام کہتے ہیں۔ حضرت بلبل شاہ کا نام شراف الدین عبد الرحمن ہے۔ کہتے ہیں ان کے کاندھے پر ہر وقت ایک بلبل بیٹھا کرتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ ان کو بلبل شاہ کے نام سے پکارنے لگے۔ حضرت بلبل شاہ صوفی ازم کے ایک عظیم بزرگ تھے۔ حضرت بلبل شاہ کے بعد ایک اور صوفی بزرگ حضرت سید میر علی محمد شاہ ہمدان وادی کشمیر آئے اور اسلام کی تعلیمات کا سلسلہ جاری رہا۔ شاہ ہمدان نے ایران سے کافی سارے کاروبار اور دستکاری کو کشمیر لایا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ 700 سید حضرات کو بھی کشمیر لایا۔ شاہ ہمدان دنیا کے الگ الگ ملکوں میں گئے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ خانقاہ مولا وہ مقدس جگہ ہے جہاں پہ شاہ ہمدان نے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دی۔ کہتے ہیں
कश्मीर में इस्लाम को फैलाने में ज्यादा खिदमात शाह हमदान ही के रहे हैं। आज भी शाह हमदान की जियारत पे लोग जाते हैं, जो कि अब तजाकिस्तान में है। शाह हमदान कश्मीर में साल 2 साल ही रहे, लेकिन इतने कम अरसे में उन्होंने कश्मीर में इल्म व आदाब और रूहानियत की जड़ें पुख्ता की। शाह हमदान के कश्मीर से जाने के बाद शेखुल आलम अलमदार कश्मीर नूरुद्दीन नुंद ऋषि ने सिलसिला ऋषियां का बीज बोया। ऋषि सिलसिला कश्मीरियों का अपना सूफी सिलसिला है, जिसमें नुंद ऋषि, बाबा ऋषि और हजरत ज़ैनुद्दीन ऋषि जैसे अजीम बुजुर्गों को जन्म दिया। इन ऋषियों ने सिलसिला ऋषियां को वादी में आम किया। नूरुद्दीन ने दीन इस्लाम को अपनी शायरी और गजलों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। उनकी शायरी और गजलों में 4 से 6 लकीरें होती थी, जो सिर्फ दीन इस्लाम के बारे में हुआ करती थी। ये हमेशा अमन और शांति की बात करते थे। नूरुद्दीन ने कुरान शरीफ का तर्जुमा कश्मीरी जबान में किया। नूरुद्दीन का इंतकाल 63 साल की उम्र में हुआ और सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने उनके लिए सरार शरीफ में जियारत बनवाई, जहां आज भी लोग उनका उर्स मनाते हैं। कश्मीर की इसी रूहानी फिजा में एक और हस्ती ने जन्म लिया। हजरत हमजा मखदूम साहब की ज़ात मुबारक की वजह से वादी कश्मीर में इस सिलसिले को उरूज हासिल हुआ। श्रीनगर शहर में शेख हमजा मखदूम साहब की दरगाह एक बहुत बड़ी जियारत है। सूफीज़म का ये सिलसिला हजरत बुलबुल शाह के साथ कश्मीर आया, लेकिन मखदूम साहब पहले कश्मीरी सूफी थे जो यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े और यहाँ के लोगों को इस्लाम की तालीम दी। मखदूम साहब को सुल्तानुल आरिफीन भी कहा जाता है। मखदूम साहब ने लोगों को अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता बताया और आज भी यहाँ हजारों की तादाद में लोग इबादत करने आते हैं। कश्मीर के लोगों का ये कहना है कि सूफीज़म कश्मीर की खूबसूरती को बयां करता है।